मैंने तो नहीं कहा कभी डिफॉल्ट, मैंने हमेशा कहा कि लोग तो यही ना उनको समझाएं कि पाकिस्तान को इस तरह बदनाम ना करें कि डिफॉल्ट हो गया, जो है पार्लिस खत्म हो गए, हम डूब गए। जो फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे, और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो कि डायरेक्टली गरीब, इनडायरेक्ट तो असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने या उसके ऊपर उसका असर ना हो। तो हमारे जो फाइनल नंबर आपस में तय हुए हैं वो 170 बिलियन है, एज अपोज टू रिपोर्टेड बार बार कोई 600, कोई 700, कोई 800, अपने अपनी मर्जी से। वो हम शौक है हमें कि जल्दी जल्दी हम कह दें कि डेडलॉक हो गया, ख़त्म हो गया, सारा कुछ जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़ फॉरएवर। वो ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के इंटरेस्ट भी मेरी रिक्वेस्ट होगी आप सामने रखें, क्योंकि ये हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है। मुझे ये एज ए पाकिस्तानी कहने का मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ये कहूँ कि हम सबको, ऑल ऑफ अस वी मस्ट मेक श्योर कि हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट को ज़रूर सामने रखें। दूसरी जो हमारी एनर्जी सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो फेडरल काबीना और जो प्रोसेस है उसके ज़रिए जो हमारी तय हुई हैं, इंशाल्लाह हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और ट्रस्ट है कि आगे जो फ्लो है उसको रोका जाए, उसको किसी तरीके से गैस सेक्टर में भी और एनर्जी सेक्टर में भी उसको हम रोकें, और हम जो अनटारगेटेड सब्सिडीज़ हैं उसको हम मिनिमाइज़ करें। जैसे मैंने कहा कि वैसे पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये सारी चीज़ें, और सॉवरेन कमिटमेंट के साथ साथ हम सबका फ़र्ज़ भी है कि हम ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं मईशत में उसको हम फिक्स करें। और हमने की थी अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में और 14 में और 15 में, लेकिन बहरहाल फिर वो हम दोबारा डिरेल हो गए। इसी तरह जो हमारा पेट्रोलियम सेक्टर है उसमें गैस के सर्कुलर डेट में फ़्लो को हमने ज़ीरो करना है जी, और वो जो फ्लो है वो आइंदा ताकि उसमें वो मज़ीद ऐड ना हो। दिस इज़ वन ऑफ दी अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट। आपको पता है कि क्योंकि आपने वो शायद सवाल करें तो मैं आपको खुद बता देता हूँ, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो कमिटमेंट है वो इस वक्त जो है करीबन पूरी हो चुकी है। पेट्रोल पे 50 रुपए की लिमिट हम पूरी कर चुके हैं माजी में, जो 50 रुपए की डीजल पे थी उसमें 40 पूरे हो चुके हैं। तो इस पे जो बैलेंस है 10 रुपए, वो हमें 5-5 रुपए 1 मार्च 1 अप्रैल को, बट ऑटोमेटिकली दैट हैड टू बी डन। लेकिन मैं एट द कॉस्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये भी उस अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है कि उन्होंने हमें याद कराया, तो हमें याद है क्योंकि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, हम एज पर अंडरस्टैंडिंग उसको आगे लेके जा रहे हैं। और जो वल्नरेबल है उनकी इन्फ्लेशन की वजह से और उनके जो इस वक्त बोझ है, मैं बिस्प की बात कर रहा हूँ, बेनज़ीर इनको सपोर्ट फंड की जो लोगों को, उसमें हमने उनसे ये तय किया है कि उसमें 40 अरब का गवर्नमेंट जो है वो 360 अरब जो इस वक्त बजटेड हैं और एलोकेटेड है उस काम के लिए, उसको 400 अरब पे ले जाया जाएगा। और वो जो मोस्ट वल्नरेबल है ताकि उनको 40 अरब की मजीद जो है 30 जून तक उनको रिलीफ मिले। तो ये उसके मेन खदोखाल हैं। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि गुड न्यूज़ इज़ के जो एज़ पर देयर कमिटमेंट आज टीम जा चुकी है। जो उनका प्लान था, ओरिजिनल प्लान था, उन्होंने अनाउंस किया था, वो अर्ली मॉर्निंग उनकी फ़्लाइट थी, लेकिन उन्होंने हमें एज़ पर कमिटमेंट 9 बजे हमें जो था वो हमें MEFP मिल चुका है, और वो ड्राफ्ट हमारे पास है। हम इंशाअल्लाह एज़ पर डिटेल डिस्कशंस एंड जो हमारी अब तक सारा रिकॉर्ड है वो हम उसको स्टडी करेंगे और मंडे से फिर उनसे वर्चुअल करेंगे। वीकेंड हमारे पास है। सर पावर टैरिफ पे इसको बात करें, वो कितना इंक्रीज होना है और प्रिसाइजली प्रायर एक्शंस कितने जो हमने उस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से करेंगे? देखिए ये करीबन प्रायर एक्शन ही जो मैंने गिनवाए हैं। जाहिर है कि अगर 170 के लाने तो हमें एक मिनी फाइनेंस ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा या बिल लाना पड़ेगा, जो भी सिचुएशन होगी। अभी हाउसेज इन सेशन है, अगर उसमें हो तो बिल पेश कर देंगे, अगर दोनों हाउसेज सेशन में तो ऑर्डिनेंस कर लेंगे, वो एज पर। लेकिन इसको इन चीज़ों पर जो मैंने गिनवाई है अमल ऑब्वियसली करना पड़ेगा और हमेशा होता है, तो इसलिए इसमें तो कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। जहाँ तक आपका रेट की बात है, वो ऑब्वियसली सारे का सारा जो अनबजटेड सब्सिडी है वो सारी की सारी पास हो ही नहीं सकती। हमारा मेजर एक ये प्रॉब्लम है, जैसे मैंने अर्ज किया कि 2-3 हज़ार अरब की बिजली हम कॉस्ट है हमारी आज मुल्क में, और 1800 अरब रिकवर होता है, और 550 बजट में, और 650 अरब जो है वो उसको कहीं ना कहीं जाके कहीं अपनी पार्क होना है, या वो उसमें सर्कुलर डेट में चला जाना है, या वो कहीं फिजिकल डेफिसिट
کچھ نہ کچھ ہونا ہے اس کا جو کہ نیگیٹو امپیکٹ ہے، لیکن وہ سارے کا سارا نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا ٹیرم میں انکریز نہیں ہو رہا جو ایک دفعہ آپ نے شاید ایک اکیڈیمک ہم نے کی تھی، وہ نہیں ہے. تو اٹ ول بی دے آر ورکنگ آؤٹ ایوری تھنگ ایز پر پلان. ہمارے نمبرز ان سے طے شدہ ہیں. پروسیس آبویسلی ول بی فالوڈ، ای سی سی، کیبنٹ ایٹسٹرا. اور جو فائنانس بل ہے وہ بھی ایک دفعہ ہماری انیشیل ڈسکشنز ہو جائے اس کے بعد ہم اس کی بھی تیاری ہو، ایک ایٹ اے ٹائم جی، ون ایٹ اے ٹائم. اسمبلی میں ابھی تو اجلاس تو ملتوی ہو گیا جی وہ جہاں بھی ہو، دو طریقے ہوتے ہیں. ایک آپ آڈینس کر دیتے ہیں جو اسمبلی اور صحیح اس میں پیش کر دیتے ہیں، دونوں ہاؤس بلائے جا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر اپنا پہلے بلا کے دے، وہ ہم جو بھی فیصلہ حکومت کرے گی پرائم منسٹر کی اپنا گائیڈنس میں اس کو عمل کیا جائے گا، لیکن اس پہ کوئی دقت نہیں ہے. فوریکس ریزرو جو ہیں وہ 2.7 بلین رہ گئے سر، بہت ہی الارمنگ پوزیشن ہے. اس پہ آپ نے کوئی اب آپ کو کہیں سے اماؤنٹ ملنے کا ہے؟ مجھے بتائیں کہ ایک مہینے کی بھی ہمارے پاس. دیکھیں آپ کے یہ جو فرینڈلی کنٹریز کی کمٹمنٹس ہیں انشاءاللہ وہ پوری ہوں گی. فوریکس ریزرو آئیں گے، کوئی فکر والی بات نہیں ہے. اس ملک نے $414 ملین سے بھی گزارا کیا ہوا ہے ایٹمی پابندیوں کے بعد. جس وقت $9 بلین کی امپورٹس تھی تو وہ اللہ کے فضل سے 7-8 مہینے میں 2.4 بلین پہ ریزرو چلے گئے تھے، اور 2 بلین کی لائبلٹیز بھی اس وقت 414 کے ساتھ تھی، وہ بھی پے ہوئی تھی. پلیز کیپ دی ٹریک ریکارڈ، ڈونٹ بی ڈس ہارٹیڈ. کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو ہم مینج، اسٹیٹ بینک مینج کر رہا ہے. منسٹری آف فائنانس اس کو جو ایڈوائس ہوتی ہے دیتی ہے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے امپورٹس کو بھی پرائرٹائز کیا انہوں نے. تو ہر چیز جو ہے وہ ہوگی، لیکن کچھ فرینڈلی کنٹریز کی کمٹمنٹس ہیں، کچھ ہم نے پیمنٹس کی ہیں جو نارملی فوری طور کے اوپر رول اوور ہو جاتی ہیں. دیکھیں مجھے کوئی کنٹری کا نام بتا دیں آپ میں سے کوئی کہ جس کا اپنے فسکل ایئر میں اوپننگ ڈیٹ سٹاک جو ہے وہ زیادہ ہے کلوزنگ سے، جس کا مطلب ہے کہ ہر پیمنٹ جو کرتا ہے کنٹری اپنی ایکسٹرنل ڈیٹ کی وہ یا تو رول اوور ہوتی ہے یا رینیو ہوتی ہے چند ہفتوں میں پے کر کے یا مہینوں میں، اور پھر واپس آ جاتی ہے. ہمیں آپ اپنے کیسے آپ کے 300 یونٹ تک جو آپ کے مین کنزیومرز ہیں اس کو یو کانٹ لائف لائن کنزیومر کو بوجھ کیسے ڈال سکتے ہیں. یہ ہماری ان سے جو نیگوسیشن اور جو ایگریمنٹ ہوا وہ میرے نظر سیٹسفیکٹری ہے. ٹیم از ہیپی اینڈ سیٹسفائڈ. اس میں پچھلی گورنمنٹ کے اپنے بات کر یہ رانا صاحب جو آپ نے بات کی ہے نا، اس کی بھی ذمہ دار پچھلی گورنمنٹ ہے. کریڈیبلٹی گیپ ہے، ان کو ٹرسٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس ملک میں ایگریمنٹ کرنے کے بعد نہ صرف امپلیمنٹ نہیں پچھلی حکومت نے کیا بلکہ ریورس کر دیا. جب ووٹ آف نو ٹرسٹ آیا ان کے خلاف تو انہوں نے کہا جی کہ اب جانے لگے تو اب اس کو الٹا کر جائے. وہ اس نے بہت ڈیمیج کیا پاکستان کی ریپوٹیشن کو اور پاکستان کی کریڈیبلٹی کو. اور اس ٹاکس میں یہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا اثر ہے کہ ان کو شور نہیں ہے کہ جی ہم بات کریں گے، وہ کہیں گے یا ایگری کریں گے. تو اس کا تو میرا سمپل جواب ہے کہ مجھے کوئی بتا دے کہ جو ہم نے 20, 13, 16 لاسٹ معاہدے میں جو PMLN کی حکومت نے کیا تھا ایک دفعہ بھی جو کمٹمنٹ کی پوری نہیں کی ہو. کنسرویٹو کمٹمنٹ یا تو آپ کریں نا، یو شوڈ بی بولڈ انف ناٹ ٹو ایگری اف یو ڈونٹ انٹینڈ ٹو امپلیمنٹ. سو ایسی بات نہیں ہے. جو ہم نے ہارڈ نیگوشیشن کی ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن جو ڈویبل ہے وہ ایگری کیا ہے. میں اسی لیے ان کو بھی میں نے کریڈٹ دیا کہ دونوں ٹیمز نے اپنی پوری کوشش کی ہے. ہماری ٹیم نے پاکستانی اپنے بہن بھائیوں کا اور ملک کی انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے کیا ہے. انہوں نے ظاہر اپنا ہوتا ہے جو بھی ایجنڈا، جیسے جس کا آپ نے کوٹ کیا 75 بلین، لیکن اٹ از ناٹ 70 گوئنگ ٹو بی 75. میوچلی اگریڈ. میں نے بالکل نہیں کہا کہ گیس کا فوری ختم کرنا ہوگا. اس میں مزید اضافہ نہیں ہونا چاہیے گیس کے سرکل ڈیٹ میں. اس کی جو اس وقت فلو ہے جو کہ قریباً 270 بلین ہے، یا جو ان کا ایگزیکٹ نمبر وہ پاور اپنا پیٹرولیم منسٹری دے دے گی، اس کو آگے روک دینا ہے. سرکل ڈیٹ اس وقت کوئی کلیئر کرنے کی کمٹمنٹ نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنی ایکسرسائز کر چکے ہیں اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے. لیکن وہ اسٹینڈ الون ہم اپنا کریں گے اپنا کام، وہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں. میں عرض کرتا ہوں بھائی اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوتا ہے جب MEFP جو ہے وہ ایگری ہو جاتی ہے اور پھر لیٹر آف انٹینٹ سائن ہوتا ہے، اس پہ فائنانس منسٹر بھی کرتا ہے، اس میں گورنر اسٹیٹ بینک بھی کرتا ہے. دس از دی اسٹینڈرڈ پروسیجر. تو وہ اس کو کہتے ہیں اسٹاف لیول ایگریمنٹ. تو اس کے لیے ہمیشہ جب یہ نیگوسیشن والا فیز ختم ہوتا ہے تو چند دن لگتے ہیں، اس میں 3-4 دن لگتے ہیں جنرلی. آئی ہوپ کہ اس سے زیادہ اب نہ لگیں، اور وہ ہمارا انشاءاللہ منڈے سے کام شروع ہو جائے گا ورچوئل میٹنگ کے ذریعے. لیکن اس کے علاوہ جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ کچھ پیمنٹس ہم نے ایسی کی ہے
جو کہ نارمل حالات میں واپس اف ناٹ امیڈیٹلی رینیو ہوتی ہیں تو چند 2-3-4 ہفتوں میں واپس آتی ہیں. وہ بھی ایک اماؤنٹ ہے جو کہ اس پروسیس میں کافی کیومولیٹ ہو گیا ہے اور ہمارا پروسیس چل رہا ہے ان بینکوں کے ساتھ, تو وہ بھی اماؤنٹس واپس آئیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہمارا جو ایکسٹرنل کو گیپ جو ہے اس کو ہم بالکل فل کر لیں گے. کہ سیلز ٹیکس ہم نے پیٹرول کے اوپر نہیں مانا اور انہوں نے اس کو ہمارا کنسیڈ کر دیا اپنی یہ جو تھی, یہ میں نے پڑھا پریس میں بھی تھا, جو آپ کی بھی صحیح انفارمیشن ہے, لیکن ہم نے مانا نہ اور انہوں نے کنسیڈ کیا. دیٹ مینس کہ ہم نے میوچلی ایگری کیا کہ جو پیٹرولیم جو یہ پروڈکٹس ہیں اس کے اوپر سیلز ٹیکس نہیں ہوگا, یہ ایگری ہوا. جہاں تک جنرل سیلز ٹیکس کا آپ کا تعلق ہے, وہ آبویسلی 170 بلین میں وہ جو ایک آپ ظاہر ہے کہ کسی چیزوں میں کچھ آپ کریں گے نا, ٹنکر کریں گے آگے پیچھے, تو وہ اس میں وہ شامل ہوگا. جو آپ کا سوال ہے وہ اس میں شامل ہوگا. وہ جو ہی ہم فائنل کرتے ہیں فائنانس بل, آبویسلی اٹ میٹر آف ڈیز ناٹ لمبا, تو وہ آپ سے جب میں نے کہا نا یہ ہمیں جو اب فلو کو روکنا ہے اس کے لیے جو بھی پاور سیکٹر میں جتنا روکنا ہے وہ 75 بلین پہ نہیں آنا, وہ میں دوبارہ کلیریفائی کر رہا ہوں. تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں ول بی آن دا مینیو کہ ہم نے کیسے کس چیز کو کرنا. جی میں نے تو نہیں کہا کبھی ڈیفالٹ, میں نے ہمیشہ کہا کہ لوگ تو یہی نہ ان کو سمجھائیں کہ پاکستان کو اس طرح بدنام نہ کریں کہ ڈیفالٹ ہو گیا, جو ہے پارلیز ختم ہو گئے, ہم ڈوب گئے. بھائی اگر آپ کا پرائم منسٹر جا کے کہے گا دوسرے ملکوں میں, جو کہ کہا کرتا تھا کہ جی ہم ڈیٹ ٹریپ میں ہیں, ہم کرپٹ کنٹری ہیں, اور ساتھ کہتا تھا کہ انویسٹمنٹ کرے, کو بیوقوف بھی آگے انویسٹمنٹ کرے گا آپ کے ملک میں. تو ہمیں اپنے ہر بندے کو اپنے ملک کے انٹرسٹ بھی رکھنا چاہیے کہ میں تھوڑا سا فلیگ تو ہو جائے گی میری اسٹیٹمنٹ, لیکن اس کا ملک کے اوپر کتنا برا اثر پڑے گا. کتنے ملک جو کہتے ہیں جی ہمارا 100% سے اوپر چلا گیا ہے ڈیٹ ٹو پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی, ہم مر گئے ہیں. امریکہ کہتا ہے, یورپ کہتا ہے, جاپان کہتا ہے, ہمیں بڑا شوق ہے, ہم 73% ہیں. ہم ہر روز یہ میک شور کرتے ہیں کہ ہم ایسی چیزیں کہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے.